یار ہمارا درد تو یہ ہے کہ اگر جو دور چل رہا ہے آپ نے پوری قوم کو انگلش پڑھانے پہ لگا دیا، آئی ٹی پر لگا دیا، ڈیزائننگ پر لگا دیا، ہر چیز آپ کروا رہے ہیں، لیکن اگر پوری قوم یہ پڑھتی رہے گی تو مجھے بتائیں قرآن کون پڑھے گا؟ الرحمن علم القرآن کون یاد کرے گا؟ نماز کے اندر اس قرآن کو صحیح ترتیب سے کون پڑھے گا؟ اور اگر کل آپ کی آنکھ بند ہو جائے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی نسل میں سے کون سا وہ بیٹا ہوگا کہ جو آ کر کے آپ کی قبر کے اوپر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 بار کم سے کم پڑھ دے۔ تو کم سے کم اپنی نسل کے اندر یار قرآن عظیم کو تو لے کر کے آئیں، اور ہمیں نہیں چاہیے آپ کے لائک، ہمیں نہیں چاہیے آپ کے، ہمیں ویو نہیں چاہیے، بس ہمارا رونا بس یہ ہے کہ یار کم سے کم اپنی نسل کے لیے کچھ کر لیں، کم سے کم ان کو قرآن پاک تو آپ پڑھوا دیں، انہیں اتنا تو قرآن آتا ہو کہ جو اپنی نماز میں کم سے کم وہ درست قرآن کو پڑھ کر کے اور نماز کو اپنی مکمل کر سکیں۔ اور اگر اپنے ہی خاندان میں اپنے ہی باپ کا اگر جنازہ ہو جائے تو کم سے کم اپنے باپ کا جنازہ پڑھوانے کے لیے کسی کو ڈھونڈنا نہ تو نہ پڑے، رات کو کسی کو ان کو غسل دینے کے لیے تو ڈھونڈنا نہ پڑے، کم سے کم یار اپنی نسل کے بارے میں تھوڑا سوچیں اور اپنے دین کی طرف واپس آئیں۔ ہمیں آپ سے کوئی حکمرانی، کوئی چیز نہیں چاہیے، کوئی آپ کی لیڈرشپ نہیں چاہیے، کوئی لیڈر نہیں بننا، کوئی مشہور نہیں ہونا، لیکن کم سے کم یار اپنی اولاد کا خیال رکھیں اور اپنی اولاد کو کم سے کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لے کر کے آئیں۔ یہی ہماری جو ہے وہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اپنی اولاد کے اوپر، اپنی نسل کے اوپر غور کیجیے، اور ہمارا مقصد کسی کو اٹھانا، کسی کو گرانا نہیں ہے، ہاں لیکن بہت سادہ سا ہے، اصول دوستی کو سر اپنا کہ جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔